الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف میرے بسد واجب الاحترام حضرات علماء کرام علماء اہل سنت برادر عزیز جناب صاحبزادہ محبوب الحق صاحب حاضرین محفل، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ آج کی یہ محفل پاک والی کون و مکان مقسوم آمنہ مخدوم فرشتگاں سجدگاہ قدسیاں سرور لالا رخاں نیر تاباں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل امام الانبیاء حبیب کبریاء شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ حضور پرنور جناب محمد مصطفیٰ علیہ طیت و ثنا کے میلاد کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ ادب سرور مرسلاں آ رہے ہیں، رسالت کے روح رواں آ رہے ہیں، پسد عظمت و عز و شان آ رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں۔ یہی ذکر ہے آج ایک ایک گھر میں، ستاروں میں اونچوں میں گل میں گہر میں، مچی دھوم ہے ہر طرف بحر و بر میں، مٹانے کو ہر شر لباس بشر میں، شہنشاہ کون و مکان آ گئے ہیں۔ صبح مسرت خوشیاں مناؤ، درود و سلام اپنے اوٹوں پہ لاؤ، محمد کے جلووں پہ قربان جاؤ، ادب سے نصیر اپنی آنکھیں جھکاؤ، شہنشاہ کون و مکان آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میلاد کمیٹی کے جملہ ممبران محترم جناب تنویر انجم صاحب، ملک وقاص صاحب، ملک اقبال صاحب اور دیگر لواحقین جنہوں نے اس پاکیزہ محفل میں دام در میں سخنے کوشش فرمائی، اللہ ان کو اجر عظیم عطا کرے، کیونکہ یہ محفل کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، کسی وڈیرے کی محفل نہیں ہے، کسی سیاستدان کی محفل نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب کی محفل ہے اور کل عالم کے طبیب کی محفل ہے، نبیوں کے تاجدار کی محفل ہے، رسولوں کے امام کی محفل ہے، جس کا کوئی نہ ہو اس کے غمخار کی محفل ہے، سیدنا حضرت آمنہ کے بے مثال لال کی محفل ہے، ظلمتوں کے اس عید میں ارشاد کی محفل ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کی محفل ہے۔ خدا آباد رکھے سلسلہ تیری نسبت کا، وگرنہ اس بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا، کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ کون ہے جس کی ہستی کا ہر پہلو اس کے کمال پر شاہد ہو، کون ہے جس کی عظمت نگاہوں کو خیرہ اور عقل کو حیران کرتی ہو، کون ہے جس کے وجود کا ہر ذرہ اس کے نور باطن کا علم دے رہا ہو، کون ہے جس کا خلق عظیم ہو، کون ہے جس کا دربان جبریل امین ہو، کون ہے جس کا ذاکر خود رب العالمین ہو،
قیامت موضوع تے ٹور حسین ماداغ نظر و شمس جبین جدے ویکھیں آوے رب تے یقین او صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ ڈٹھے اس مورت تھی مجدد گولنوی فاتح قادیاں سیدنا حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے کمال بات کر دی فرمایا لوگو دیکھو صورت کو مانو بے صورت کو دیکھو احمد کو مانو احد کو دیکھو مصطفیٰ کو مانو خدا کو فرمایا بے رنگ ڈٹھے اس مورت تھی وجود مصطفیٰ وہ وجود ہے جس میں بے رنگ کے رنگ نظر آتے ہیں میرے نبی نے مدینہ کے ممبر پر کھڑا ہو کر اعلان کیا تھا مرانی فقدر الحق لوگو دیکھو مجھے اور مانو اسے فاضل بریلوی کہتے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہنگامہ محشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری اللہ فرماتا ہے قد جاکم من اللہ نور میں نے اپنے محبوب کو والدعا محبوب شیخ محقق شیخ عبداللہ کو بہتے سے دلی فرماتے ہیں اللہ نے اس مقام پر اپنے محبوب کے چہرے کی قسم کھائی ہے محبوب تیرے چہرے کی قسم علماء بیٹھے ہیں صاحب نسبت لوگ موجود ہیں اس کائنات میں سب سے بڑا عمل حضور کے چہرے کی زیارت ہے ساری باتیں بعد میں ہیں ساری ریاضتیں بعد میں ہیں ساری بندگی بعد میں ہے سب سے بڑی عبادت کملی والے کے چہرے انور کی زیارت ہے حضور کے چہرے کی زیارت سب سے بڑی فضیلت ہے اس میں بدر والے بھی آ گئے اود والے بھی آ گئے حنین والے بھی آ گئے شجاعت والے بھی پیچھے رہ گئے عدالت والے بھی پیچھے رہ گئے سخاوت والے بھی پیچھے رہ گئے سب سے بڑی عبادت حضور کے چہرے انور کی زیارت ہے تائیدار گوڑا کہتے ہیں نا کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھے جانی ابانی فرمایا جہاں سارے عمل بعد میں عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں سب سے بڑی عبادت حضور کے چہرے کی زیارت ہے اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے محبت دے جھگڑا چھوڑا کوئی نہیں حضور کے چہرے کی زیارت سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے سیدنا حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کی خطبت میں عرض کی تھی ابو بکر میری زندگی کے سارے عمل لے لے اور حضور کی معیت میں جو غار میں 3 راتیں گزاری ہیں ان میں سے ایک دے دے ساری زندگی کے عمل عمر جیسا آدمی کہہ رہا ہے کیا عمر کے عمل کم تھے سیدنا عمر تو وہ ہیں جن کی مرضی پر قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا تھا عمر تو وہ شان کے بندے ہیں جو دجلہ کو رکا لکھے وہ رخ موڑ لے عمر تو وہ ہیں جن کے سائے سے شیطان ڈرتا تھا عمر وہ ہیں جن کے دربار میں بڑے بڑے اکاسرہ اور جبابرہ کی پنڈلیاں کانپ جاتی تھیں عمر وہ ہیں صحابہ جن کے وسیلے سے دعا کرتے تھے جس نام کے صدقے میں دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر اتنی شان کا بندہ سارے عمل لے لے اور ایک رات جو 3 گزاری ہیں ساری نہیں ان میں سے ایک دے دے اتنی شان کا بندہ امام راضی کہتے ہیں حضرت عمر تو اتنی شان کے آدمی ہیں کہ حضور نے فرمایا میری امت میں عمر جتنا عمل نہ کوئی کر سکتا ہے اور عمر جیسا عمل نہ کوئی کرا سکتا ہے اور ابو بکر صدیق نے غار میں کیا کیا تھا قرآن مجید کی تلاوت کی تھی خدا کو دیکھا تھا نہیں رخ مصطفیٰ کو دیکھا تھا
یہ مقام ہے حضور کے چہرے کے دیکھنے کا۔ ایک رات حضرت ابو بکر کا کملی والے کے چہرے کو دیکھنا عمر کی ساری عمر کی عمل سے زیادہ ہو گیا۔ پوچھا جو کسی سائل نے کیا چیز ہے آسن، صدیق نے برجستہ کہا میرے یار کا چہرہ، اور کھلتا ہی گیا پھول کی مانند دم آخر، اترا نہیں دیکھا تیرے بیمار کا چہرہ۔ رخ مصطفیٰ کی بات چلی ہے تو شریعت کا مسلمہ مسئلہ سن لے۔ مجرم کے منہ پر تھپڑ مارنا منع ہے، کیوں؟ صورت میں نقشہ یار کا ہے۔ قیامت کے دن دوزخیوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، صورت میں نقشہ یار کا ہے۔ حضور کا چہرہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، حضور کا چہرہ الوحدانیت خدا کی دلیل ہے۔ حضرت عبدالقادر خجودانی سلسلہ سالار نقشبند آپ فرماتے ہیں دنیا میں جو حضور کو دیکھتا، جسے زیارت مصطفیٰ نصیب ہوتی، جو حضور کے چہرے کی زیارت کرتا، فرماتے ہیں اللہ کی قسم اسے خدا یاد آ جاتا تھا، اتنا جمال عطا کیا تھا۔ فرمایا دنیا میں جو حضور کو دیکھتا اسے خدا یاد آ جاتا تھا۔ عبدالقادر خجودانی کہتے ہیں قیامت کے دن جب جنتی خدا کو دیکھیں گے انہیں مصطفیٰ یاد آ جائے گا۔ بجمال وجہ کا شاہدن فانستقر مکانہو، بکلیم محو سخن توئی سر تور جلوہ نما توئی، دل دیدہ کردہ اسیر تو بدرت نشستہ نصیر تو۔ حضور کی شان تو ورا اور ورا ہے، سارے نبی شان والے ہیں، لیکن کملی والا سب سے بڑی شان والا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی شان محمد مصطفیٰ ہے، اللہ کی سب سے بڑی شان کا عنوان محمد مصطفیٰ ہے، اللہ کے ذکر کا عنوان محمد مصطفیٰ ہے، اللہ کی عبادت کا عنوان محمد مصطفیٰ ہے، اللہ کی اطاعت کا عنوان محمد مصطفیٰ ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی شان محمد مصطفیٰ۔ اطاعت اللہ محمد ہے، ذکر اللہ محمد ہے، عبادت اللہ محمد ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم وجہ اللہ محمد ہے، وجہ اللہ محمد ہے، قرآن محمد ہے، اسلام محمد ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی شان محمد ہے۔ اب معراج کی رات سارے نبی اکٹھے ہوئے تھے، سارے نبی صف در صف کھڑے تھے، سارے نبی، مصلی امامت خالی تھا، سارے نبی صفوں میں کھڑے ہیں اور حضور کا انتظار ہو رہا ہے۔ دل مستر تیرے نالوں کا جواب آیا ہے، آج کوئی حسن بے نقاب آیا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، صاحب علم اور صاحب محبت لوگ موجود ہیں۔ جب اتنے سارے تقوی والے کٹھے ہو جائیں، علم والے کٹھے ہو جائیں، تو امامت کے لیے کون ہوگا؟ فقہ والے کہتے ہیں جب سارے علم والے ہوں، سارے تقوی والے ہوں، تو امامت وہ کرائے ثم اکرہم جو سب سے اچھا تلاوت کرنے والا ہو۔ اب مصلی امامت پر حضور کو کھڑا کیا گیا، حالانکہ صف انبیاء میں جناب داؤد بھی کھڑے تھے، جو زبور کی تلاوت کرتے تو چلتا پانی رک جاتا، اڑتے پرندے گر کر مر جاتے، جانور مدہوش ہوتے اور انسان بے ہوش ہوتے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت ہی قسم حضور سے بڑھ کر کوئی حسین پڑھنے والا نہ تھا۔ حضرت موسیٰ اشری کہتے ہیں صبح کی نماز تھی اور کملی والے سورت والدعا کی تلاوت فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم سال ہا سال گزر گئے، ابھی تک اس تلاوت کی مستی نہیں جاتی۔ دل دیدہ سوادے او ادنا، بر چہرہ نہادے استغنا، بر فرق نہادش حق تاجے لو لا کلمہ سبحان اللہ۔ دل دیدہ نصیر ذوق ثنا، بر بخت رسائے خود نادا، کر تدہ پائے دامان طلبی دامان دعا سبحان اللہ۔ اب سارے اچھا قرآن پڑھنے والے ہوں، سارے متقی ہوں،
تو مصلی امامت پہ کون آئے گا؟ فقہ والے کہتے ہیں جو علم میں سب سے زیادہ ہو، مصلی امامت پہ حضور آئے۔ حالانکہ صف انبیاء میں جناب آدم بھی کھڑے تھے، وَآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ علماء سے پوچھے نا یہ کلہا کا دائرہ کہاں تک ہے؟ اللہ فرماتا ہے کائنات کی ہر چیز کے آدم کو نام سکھائے، صفاتی بھی اور ذاتی بھی، اور ہر زبان میں لاکھوں کروڑوں جتنی بھی کائنات کی زبانیں ہیں، اردو میں، فارسی میں، سری سکتی میں، انگریزی میں، جو زبانیں ہیں یہ آدم کا علم ہے۔ پر تیرے اور میرے نبی کا علم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا آدم کا علم تو زمین میں تھا، کملی والے تیرا علم ساری کائنات میں ہے۔ جو نہیں جانتے تھے ہم نے جنا دیا، جو نہیں پڑھا تھا ہم نے پڑھا۔ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں حضرت اسرائیل حضور کی خدمت میں آئے عرش کے قرب میں، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے ایک سبق لینا ہے، آقا مجھے وہ سبق پڑھا دیں۔ علماء بیٹھے ہیں جب اسرائیل کا علم کتنا ہے، ساری کائنات کی روح قبض کرتا ہے۔ کبھی کسی سے بارے پوچھا ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے، کس محلے میں رہتا ہے؟ یہ اس کا علم ہے نا جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ اتنے بڑے علم والا یا رسول اللہ مہربانی فرمائے، ایک سوال ہے جو ذہن میں اٹکا رہتا ہے، آقا اس سے حل فرما دے۔ حضور نے فرمایا اسرائیل پوچھو۔ یا رسول اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں روح قبض کرتا ہوں۔ جب میں روح قبض کرتا ہوں تو لوگوں کے جسم مردہ ہو جاتے ہیں، جسم مردہ میں کرتا ہوں۔ کچھ ایسی روحیں ہیں جو مردہ ہوتی ہیں، یہ روح مردہ کون کرتا ہے؟ آقا سمجھ نہیں آئی یہ ماجرا کیا ہے؟ میری ڈیوٹی ہے، جسم کو مردہ کر لیتا ہوں، روحیں نکال لیتا ہوں۔ آقا کچھ بندے ایسے ہیں جن کی روحیں مردہ ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا اسرائیل جس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہوں اور غرباء میں تقسیم نہ کرے اس کی روح مردہ ہے۔ فرمایا اسرائیل جو خود سیر ہو کے کھا لے اس کا پڑوسی بھوکا ہو اس کی خبر نہ لے، فرمایا اس کی روح مردہ ہے۔ فرمایا جو سخت زبان ہو بد اخلاق ہو اس کی روح مردہ ہوتی ہے۔ یہ تیرے اور میرے نبی کا علم ہے کہ اللہ کی عرش پر بھی دفتر کھول دیا اور جبریل بھی سوالی بن کر آ گئے۔ زمانہ طالب خیرات ہے ان سے پکار پکار، دل مضطر پکار ہم بھی ہیں۔ تاجدار گوڑا کہتے ہیں نا سارا زمانہ حضور کے در کی خیرات لیتا ہے، اور فرمایا تیری تو نسبت بھی بنتی ہے، صرف ایک بات پہ فخر ہے ہم فقیروں کو کہ ان کے امتیوں میں شمار ہم بھی ہیں۔ مصلی امامت پہ حضور کو کھڑا کیا گیا۔ اب سارے علم والے ہوں اور سارے اچھا پڑھنے والے ہوں، مصلی امامت پہ کون آئے گا؟ فرمایا جو تقوی میں سب سے زیادہ ہو۔ اب صف انبیاء میں جناب یحییٰ بھی کھڑے تھے، 4 سال کی عمر میں خاشیت الہی میں یہ حال تھا کہ قیامت کا ذکر زبان پہ آتا تڑپ کے گرتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ عمر 4 سال ہے، جناب زکریا ان کے سامنے اللہ کے عذاب اور حشر کا بیان نہ کرتے، بچہ کہیں فوت نہ ہو جائے۔ اور تیرے اور میرے نبی کی خاشیت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب کملی والے سجدے میں سر رکھتے، حضور کا سر انور سجدے میں ہوتا اور برسات ساون کی جھڑی کی طرح آنکھوں میں چھم چھم آنسو گرتے، فرمایا ایسے آواز آتی جیسے ہنڈیاں پک رہی ہے۔ میوے حیرت ہے ملائک، دم بخود ہے کائنات، وہ اپنے مالک کے روبرو سجدے میں ہے۔ کون سمجھے کون جانے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔
اب سارے تقوی والے ہوں صف امامت پہ کون آئے گا؟ فقہ والے کہتے ہیں جو ان سے سب سے زیادہ حسن والا ہو، حسین ہو۔ اب صف انبیاء میں تو یوسف بھی کھڑے تھے، حسن کے مالک یوسف بھی موجود تھے، جنہیں دیکھنے والے دیکھتے اور غش کھا کے گر جاتے۔ سیدنا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑی علیہ رحمت فرماتے ہیں یوسف کو دیکھ کر لوگ غش کھاتے تھے، کملی والے کو دیکھ کر لوگ قریب ہوتے تھے۔ فرمایا یوسف کا حسن ملی ہے، حضور کا حسن سبی ہے۔ ملی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ نظر جچتی نہ ہو، سبی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے سے نظر ہٹتی نہ ہو۔ اپنے آپ نو جوڑ کے کون ٹریا، حسن یوسف دا مان تے ناز بھن کے عقل ہوش اڑ گئے پہ گئی بھا جیسی، زید نسیا مسیح تو نماز بھن کے اودے وال نصیر میں کے دیکھاں، رسم ادب چھٹ کے حد و نیاز بن کے کہندے وسا پہ رخ دی دید اندر گوڑے باندھی کے ظلف دراز بن کے۔ یوسف حسین ہیں، مفسرین کہتے ہیں اتنے حسین تھے کہ یوسف کو کوئی دیکھتا اور مدہوش ہو جاتا، اسے اپنی خبر ہی نہ رہتی۔ 3 ماہ تک اسے بھوک نہ لگتی، کھانے کی حاجت محسوس نہ ہوتی۔ یہ حسن یوسف کا کمال تھا۔ یوسف کا حسن میں مست ہوتا، 3 ماہ تک اسے کھانے کی حاجت محسوس نہ ہوتی۔ میاں صاحب کہتے ہیں 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنانی جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے نوئے جان۔ حسن مصطفیٰ ہے۔ داتا علی اجمیری فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے، علماء جلوہ فرمائے کہ اللہ نے حضور کے چہرے پر 70,000 حجاب رکھا تھا، 70,000 پردہ تھا۔ داتا علی اجمیری فرماتے ہیں کملی والے اگر ایک پردہ ہٹا دیتے 70,000 حجاب سے، حضرت داتا صاحب کرواتے ہیں حضور ایک پردہ ایک حجاب ہٹا دیتے، فرمایا حجاب ہٹا کر پردہ ہٹا کر خدا کے عرش کے سامنے چلے جاتے۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم عرش معلا حسن مصطفیٰ کی تاب نہ لا سکتا اور پانی کی طرح بہنا شروع ہوا۔ یہ حسن مصطفیٰ ہے، یہ حضور کا حسن ہے۔ مصلی امامت پہ حضور آئے۔ مسلمانوں، یہ جو میں نے توجیہ بیان کی ہے، اگر اس کے علاوہ بھی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ زیادہ علم والا پیچھے کھڑا ہو جو نماز پڑھا رہا ہے، اس میں زیادہ علم نہ ہوتا ہمیں نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کوئی حسین و جمیل عالم دین نورانی چہرے والے پیچھے کھڑے ہوں اور کوئی عام سی شکل والا بندہ نماز پڑھا دے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایک توجیہ ایسی ہے کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ جنسی تفرق ہے۔ اب ماں کتنی شان والی ہے، کتنی عظمت والی ہے، ماں عالمہ بھی ہو، ماں قاریہ بھی ہو، ماں حافظہ بھی ہو، بار بارش ہے، گھر میں 4 بیٹے بیٹھے ہیں، ماں کے قدم دبا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، ماں جماعت نہیں کرا سکتی۔ جنسی تفرق ہے۔ یہ جو برابری والے ہیں وہ بھی سن لیں، مردانہ پن افضل ہے زنانہ پن سے۔ اب جبریل ساتھ کھڑے تھے، جبریل کہہ دیتے یا رسول اللہ فضیلتیں ساری آپ کی، عظمتیں ساری آپ کی، پر جنسی تفرق ہے، میں نور ہوں آپ بشر ہیں، میری مجبوری ہے، میں نے نماز پڑھانی ہے کیونکہ جنسی تفرق ہے۔ جبریل ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑا ہے اور اعلان کر رہا ہے فضیلتیں ساری حضور کی ہیں، وصف سارے حضور کے ہیں، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے روح اللمی سورت والضحا سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ وہ امامت کی شب، وہ صفے انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے۔ ہو کے گم نصیر ان کے جلووں میں ہم فضل رب العلا دیکھتے رہ گئے۔ آپ اس نبی کا میلاد کرتے ہیں جو انبیاء میں بھی سب سے افضل ہے۔
ہم تو تصوف والے لوگ ہیں، صوفیوں سے ہماری نسبت ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں ہر بندے کو حضور کا میلاد کرنا چاہیے جو پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا اگر حضور نہ آتے تو وہ پیدا بھی نہ ہوتا، جس کے صدقے زندگی ملی ہے۔ فرمایا ہر بندے کو میلاد کرنا چاہیے جو پیدا ہوا ہے۔ فرمایا ہر ماں کو میلاد کرنا چاہیے۔ حضور کے آنے سے پہلے کیا حال تھا؟ لوگ ماموں کی کتنی قدر کرتے تھے، جانوروں کی طرح سکول ہوتا۔ یہ تو میلاد والے نبی نے بتایا۔ جنت جو 7 آسمانوں سے اوپر سدرہ کے قرب میں ہے، اللہ نے تیری ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں ہر عورت کو میلاد کرنا چاہیے۔ میں حضور کے آنے سے پہلے جو عورت بچی کو پیدا کرتی اسے کیلا سمجھا جاتا، گھر سے نکال دیا جاتا۔ یہ تو میلاد والے نبی نے بتایا ہے کہ جس ماں کی گود میں بچی پیدا ہوگی اللہ اس گھر پر رحمت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ تو تصوف والے کہتے ہیں ہر بزرگ کو میلاد کرنا چاہیے۔ پہلے تو بزرگوں کو لاغر سمجھ کر مار دیا جاتا تھا، عرب میں رواج ہے۔ یہ تو میلاد والے نبی نے بتایا خبردار بزرگ آدمی کی عزت کرنا، اگر تو بزرگ کی عزت کرے گا تو اللہ تیری عزت کرے گا۔ مایا ہر غلام کو میلاد کرنا چاہیے۔ غلاموں کا کیا حال تھا؟ منڈیوں میں بیچے جاتے تھے۔ یہ تو میلاد والے نبی نے کالے بلال کو سینے سے لگایا۔ آئے آئے مت کسے چروائے نو برا آکھیں، 4 بکریاں خود سرکار گئے نہیں۔ کسے کمی نو نیچ نہ سمجھا کر، آپ کمیاں تائیں بھی تار گئے نہیں۔ میرے مصطفیٰ دے کمی قسم رب دی، رنگ چاڑ گئے نہیں، ڈبے تار گئے نہیں۔ کسے حبشی نو نیچ نہ سمجھے، حبشی جان محمد تو وار گئے نہیں۔ فرمایا ہر اس بندے کو میلاد کرنا چاہیے جس پر موت آنی ہے۔ فرمایا کتنی محبتوں کے دعوے دار ہیں، بڑی بڑی دوستیوں کے دعوے دار۔ جب بندہ قبر میں جائے گا اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے واپس پرت آئیں گے، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ یہ میلاد والا نبی قبر میں بھی تیرے پاس ہوگا۔ جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے، آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں۔ جڑے رہندے سن ہر ویلے نال تیرے، آج انہاں بھی بالیاں ماریاں نہیں۔ جدہ باغ وچ خزاں نے وار کیتا، پنچھی اٹھ گئے مار اڈاریاں نہیں۔ مضبوطیاں جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیا سچیاں یاریاں نہیں۔ ان محافل کی برکات کا پتہ قبر اور حشر میں چلے گا۔ حشر میں خبر ہوگی۔ امام راضی کہتے ہیں سیدنا علی المرتضی بقی قبرستان سے گزر رہے تھے اور جناب علی نے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل البقی۔ ایک قبر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا علی۔ فرمایا شیر خدا کھڑے ہو گئے اور قبر والے کو مخاطب کر کے فرمایا برزخ سے آ کر ہمیں مخاطب کیا ہے، آ تو ادھر کی باتیں سنا، میں ادھر کی باتیں سناتا ہوں۔ قبر کے مسافر نے عرض کی حضور آپ سنائیں۔ فرمایا تیری بیویوں نے نکاح کر لی ہے، شادیاں کر لی ہیں، تیرے بچوں نے زمینیں تقسیم کر لی ہے، لوگ تجھے بھول گئے، کبھی بائی چانس تیرا ذکر ہوتا ہے۔ اس نے جناب علی سے کہا آپ کے قرب میں رہ کر نمازیں بھی پڑھی تھی، روزے بھی رکھے تھے، سب عمل بھلے ہیں، اچھے ہیں، پر علی جو لمحے حضور کے ذکر میں گزارے تھے ان کی برکات کھا رہے ہیں۔ ان لمحوں کی برکات قبر میں بھی کھاؤ گے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ قادر قائم رکھے، جناب ملک وقاص صاحب اور ان کی جملہ برادران اور میلاد کمیٹی کی جملہ راکین جنہوں نے کوشش کاوش کی، عظیم الشان مجلس کا اہتمام کیا، اللہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔